فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ اب یار بتائیں، آپ میں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ کسی نے رب کو، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہاں اولیاء کاملین کو ایک خاص مقام اور مرتبہ ملا ہے، رب کے جلووں تک پہنچے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر دیدار بارے الہی صرف امام الانبیاء کو حاصل ہے۔ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اور پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ معراج کی رات دیکھا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صدیاں گزر گئیں اور صبح شام رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے، پتہ چلا کہ ایمان کی نشانی نماز ہے۔ اگر بندہ نماز نہ پڑھے تو مطلب ایمان کی نشانی کو بھول چکا ہے، یا ایمان کی نشانی اس سے روٹ چکی ہے۔ وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور رزق جو ہم نے دیا ہے، فرمایا میرے ایمان والے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رزق راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ بندہ مسجد میں آ جائے اور سجدے کری جائے اور کہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مال عطا کیا، تیرا بڑا شکر ہے تو مال عطا کیا، اس پر جو ہے وہ نوافل پڑھے، سجدے، یہ سارے قابل قبول ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں رزق کا شکر یہ ہے کہ رزق رب کے مندوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے وہ تھے حاجی صاحب محلے کے، کافی اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اور وہ آگے امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب جھاڑو کدھر ہے؟ کہتے ہیں کیوں حاجی صاحب کیا ہوگا؟ کہتے میرا بھی دل کر رہا ہے مسجد میں جھاڑو تھوڑی بہت صفائی کر لوں۔ اور میں کہ امام صاحب بڑے جو ہے وہ خوبصورت لہجے میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حاجی صاحب یہ جو نیکی ہے نا مسجد کو صاف کرنے والی، یہ ہم جیسے غریبوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، سب کے خدا کی خدمت کریں۔ رب جہاں راضی ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ مسجد صاف کرنے سے ہمارے دل کی صفائی ہوگی، لیکن جس کو اللہ نے مال دیا ہے، ہمیں کہ مما رزقناہم ینفقون، ہمیں ایمان والے دنیا کی تیسری نشانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس نے ذکر نماز اور اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنا، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنا۔ صوفیاء کرام کی زندگی براؤ برا تھی، انہوں نے ایک اور انداز سے دیکھا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ خیال کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ نماز یہ صرف عادت نہیں ہے کہ ہم آئے 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھی اور جو ہے وہ جو یاد تھا وہ پڑھتے پڑھتے خیالات اور ادھر ادھر بھاگ کے نکل گئے۔ فرمایا نماز اس لیے پڑھ اور اس انداز سے پڑھ کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ طاقت نہیں مل سکتی، تو پھر یہ خیال کر کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب کہتا ہے نماز کے اندر کھڑے کھڑے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں جس نے بھی رب کی حمد و ثنا کی، اللہ نے سب کی حمد کو سن لیا ہے۔ بندے خیال کر پوری دنیا کے اندر انگنت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمانے الہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے میری حمد کی، جس نے مجھے الرحمن کہا، الرحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مرکز اور مظہر بنا، فرمایا کہ اس کے لیے انعام یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کی حمد و ثنا کو سماعت فرما دیا۔ رب جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، اے بندے اس خیال سے کھڑا ہو۔ اس نے ذکر نماز رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا اور اس کا شکر ادا کرنے کا اور اس کی عبادت کے حق ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر بات کروں تو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف کی رات پہنچے نا، اور یہ پھر نماز فرض کیسے، اس کی فرضیت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف کی رات پہلے آسمان پر پہنچے نا، تو پہلے آسمان پر دیکھا فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ نماز کی حالت میں ان کا کام کیا ہے، نیت باندھے کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، یہ پہلی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ اسے کیوں کہتے ہیں؟
مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا ہر وہ کام جو پہلے ہم کر سکتے تھے، بولنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، اب یہاں اللہ اکبر کہنے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو پہلے آسمان پر فرشتے صرف یہی کہہ رہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا کہ اے سنے یہ قیامت تک رب کی تسبیح اسی انداز سے بیان کرتے رہے، قیامت تک یہی کہتے رہے کہ اللہ اکبر۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، دیکھا وہاں رب کے کچھ نورانی فرشتے ہیں، تعداد رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں، اربوں سینکڑوں پتہ نہیں کتنے۔ اب ان کی جو ہے وہ دوسرے فرش والے، دوسرے آسمان والے، ان کی زبان پر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرات مکمل کرتے ہیں، پھر الحمد سے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سنے محبوبہ دیکھ لیجیے قیامت تک یہی پڑھتے رہیں گے۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں دیکھا فرشتے پڑھ رہے ہیں، رکوع کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ فرمایا کہ اے پیارے یہ قیامت تک رکوع کے اندر کھڑے کھڑے سبحان ربی العظیم کی جو ہے وہ صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں دیکھا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد، یہ صدائیں بلند کریں۔ کیا رسول اللہ یہ قیامت تک اسی انداز سے کھڑے رہیں گے۔ جب پانچویں آسمان پر پہنچے دیکھا فرشتے حالت سجدہ میں ہیں، زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے دیکھا فرشتے اب تحیات کی صورت میں بیٹھے ہیں، یا اللہ مدنی باتیں، مالی باتیں، جانی باتیں یا اللہ ساری تیرے لیے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں۔ اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا فرشتے جو ہے وہ صرف دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم، یا رسول اللہ یہ قیامت تک یہی کرتے رہیں گے۔ اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرشتے کا منظر دیکھا، ساتوں آسمان کا یہ خوبصورت جب نظارہ دیکھا نا تو دل مصطفیٰ کے اندر کون سا خیال آئے؟ آپ بولے سبحان اللہ، عقیدت سے بولے سبحان اللہ۔ اب یاد کریں نہ کریں ہمیں تو جو ہے وہ درود سلام درود پاک میں پڑھتے ہوئے ہمیں فتووں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جی قاری صاحب بتائیں نا درود پاک میں اثر کے بعد پڑھ لو کہ پڑھنا اس وقت جائز بھی ہے یا کوئی نہ۔ حضور مالا اعلیٰ پہ پہنچے جہاں فرشتوں کی بھی انتہا ہو جائے، سدرۃ المنتہا پہ فرشتے رک جائیں، لیکن امام الانبیاء کی امت کے ساتھ محبت کے کیا کہنے۔ حضور علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا یا اللہ کبھی یہ ثواب میری امت کو عطا فرما، میری امت کو یہ ثواب عطا فرما دے۔ امت ہی کو بھلے جو ہے وہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ درود السلام پڑھنا ہے تو کب پڑھنا ہے، اگر پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے۔ حسین ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر خیال آیا، رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا اللہ اے فرشتہ نے تیری عبادت کا حق ادا کیتا ہے، یا اللہ کی مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، پھر مہربانی کر کے ان سارے فرشتوں دی عبادت کا ثواب میری امت کو عطا فرما۔ ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ ارے بندہ مٹ نہ جائے جو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دل مبارک کے اندر خیال حضور علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر گویا عرضاں کرتے جا رہے ہیں، اور رب دی بارگاہ کے اندر جب پہنچے نے رب تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر اعلان فرماتا ہے انہو علیم بذات رب دے دلان دے جنابے والا حالان دو واقف، دلان دیا کیفیتان دو واقف۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تینو میرے فرشتیاں دی عبادت پسند آئیے، جی میرے ربا بڑی پسند آئیے، فرما تیری امت نو جنابے والا توفائی نماز دالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابہ 9 چکر لائے دے، یہ نمازاں کم ہوندیاں 5 رہ گئیاں،
جناب موسیٰ پھر بھی عرض کر رہے ہیں سونے محبوبہ ایک دفعہ پھر جاؤ میں تجربہ کر کے دیکھی بیٹھا کوئی نہیں پڑھن گے میرے محبوب فرماتے نہیں میں اپنی رب دی بارگاہ بھی جاندے حیا میں ایک کوشش کروں گا اور میری یہ رب تبارک و تعالیٰ دے محبوب فرماتے ہیں تمنا ہوئے گی میرے امتی ضرور پڑھن گے فرمایا کہ سونیا پھر انعام اور بھی لیتا جا لا تبدیل لکلمات اللہ ساڑھے کلمات تبدیل نہیں ہوندے توڑے امتی پڑھن کے 5 اور ثواب 50 کا عطا کروں گا حتیٰ کہ جڑا صدق نیت نال 5 نمازاں پڑھے گا پہلے آسمان تو لے کے 7 آسمانہ تک جتنے فرشتے عبادت کر رہے سن سارے دا ثواب 5 نمازوں کے بدلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ ہماری بدبختی ہو کہ ہم اس کو سمجھے ہی نہ فرمایا کہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اور تیری معراج کہ تو رب کے کرم تک پہنچا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں انسان کا وہم و گمان نہ جائے جہاں سوچ و خیال نہ جائے امام الانبیاء وہاں جا کر بھی اپنی امت کا خیال فرما رہے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا اتنی خوبصورت آپ کو پر دیے جب آپ بات کھولے نا تو دائیں سائڈ پر جتنا بھی علاقہ تھا پوری دنیا میں آپ کے پر پھیل گئے ادھر کھولے تو ادھر پوری دنیا میں پھیل گئے اور پھر اللہ نے کتنی خوبصورت آپ کو جو ہے وہ رفتار عطا فرمائی ہے کہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا ٹچ دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں کے اندر پھینکیں جناب جبرائیل سدرۃ المنتہا پر ہوں کہا جاؤ سونیا میرا یار جا رہا ہے حسن کا شہنشاہ جا رہا ہے سدرۃ المنتہا سے اڑے جنت سے تخت لیا ابھی یوسف پانی تک نہیں پہنچے جناب جبرائیل علیہ السلام نے تخت پہلے بچھا دیا ادھر جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری رکھتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اڑے جنت پہنچے مینڈا دیا ابھی جناب ابراہیم چھری چلاتے ہیں مینڈا ذبح ہو جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے خوبصورت پر عرض کرتے مولا مہربانی فرما میں اجازت عطا فرما میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے اتنی مجھے رفتار بھی عطا کی حسن بھی عطا کیا سنیا جبرائیل نے جناب والا مسجد نبوی نہیں یا جناب والا کسی اور علاقے کی مسجد نہیں بلکہ مسجد فرشتہ کی مسجد ہے جنہوں مسجد معمور کیا جاتا ہے بیت المعمور شریف کے اندر کھڑے ہوئے جناب والا عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ شکرانے کے طور پر اپنی مرضی لگا کہ شکرانہ وہ نفل ہے جو ہم خود اپنی جو ہے وہ فیلنگ کو محسوس کرتے آپ نے کوئی کام کیا اس کام میں آپ کو کامیابی ہو گئی آپ شکرانے کے نفل پڑھیں رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑے پسند ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع کرنے لگتے سفر شروع کرنے سے پہلے بھی نفل ادا فرماتے خیریت سے واپس آتے تو بھی نفل ادا کرتے ہمارا جناب ابراہیم نے یہ وہ نفل شروع کیے اب ہماری نماز کا حال کوئی نہیں ایسا جناب والا بڑی جلدی نال سپیڈ بالوں کا اتنی جلدی میں پڑھتے بندے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جلدی سے سپیڈ سے نماز پڑھنے والا جو ارکان کو جو ہے وہ فوت کر دیتا ہے ارکان میں کمی کر دیتا ہے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چور ہوتا ہے اور جو نماز کو کمی کر کے پڑھتا ہے وہ نماز کا چور کہلاتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے 2000 سال سے ایک رکعت ادا فرمائی 2000 سال سے ایک رکعت ادا فرمائی 4000 سال ختم ہوئے 2 رکعت آپ نے مکمل کی جب سلام پھیر کے بیٹھے نا تے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جی میرے مولا فرمایا کہ تم عبادت بڑی سونی کی تھی لیکن جاننا ہے لیکن انہاں 2 رکعتاں تو میں نے ایک اور 2 رکعتاں نے جڑیاں بڑیاں ہی پسند نہیں محبت کی بولو کہ پھر سنائیے گا آؤ دن دوستان ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نوریاں دے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ اے بارے الہ میں تیری عبادت کا حق تے ادا کوئی نہیں کیتا لیکن یا اللہ 4000 سال دین جناب والا اتنی لمبی نماز اتنا لمبا شکرانہ یا اللہ انہاں 2 رکعتاں تو علاوہ تینوں اور 2 رکعتاں پسند نے یا اللہ دس دن صحیح مہربانی فرما راز تو پردہ اٹھا او کنیاں 2 رکعتاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل میں
میں جناب والا اس دنیا نو بناواں گا، اس دنیا تے جناب والا ذرے ذرے تے اپنی مخلوقات نو پھیلاواں گا، پھر جناب والا رسولاں دا نبیاں دا سلسلہ پیدا کراں گا، فرمایا انہاں نبیاں تے رسولاں دے سلسلے وچ ایک میرا محبوب آئے گا، ایک جناب والا میرا پیارا آئے گا، ایک جناب والا میرا محبوب آئے گا، او حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہوئے گی، اے جبرائیل او دی امت جناب والا صبح سے وقت دو جناب والا مسجد کی طرف چلے گی، او دے جناب والا جسم دے گناہاں دا بھار بھی ہوئے گا، جناب والا ذہن دے اندر خیال بھی ہون گے، او جناب والا اس خیال دے نال انہاں گناہاں دے بھار دے نال جدو جناب والا چند لمحیاں دے اندر 2 رکعتاں پڑھن گے، اے جبریل انہاں دیاں 2 رکعتاں تیری 4000 سال دی عبادت تمہیں زیادہ چنگیاں لگنیاں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی روح ولدایا، آپ فرماتے ہیں واہ کریمہ امت دیا والی تے مہر شفاعت کردہ او جبرائیل جی ہاں جس خادم او نبیاں دا سر کردہ، رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ تیریاں جناب والا بندہ بڑیاں عجیب نے، یا اللہ تیرے فیصلے عجیب نے، یا اللہ اعتراض کوئی نہیں، بس اتنا فرما دے او 2 رکعتاں تینوں کیوں زیادہ پسند ہون گیاں۔ جناب جبریل دی عرض تے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل تو پڑھیے اپنی مرضی دے مطابق اپنی منشا تے، لیکن جناب والا جدو میرے بندے اٹھن گے کل بھی آواز آئے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کہ نماز جناب والا نیند تو بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم دیا جدو سلامات جناب والا سن کے آن گے وہ میرے حکم دے آن گے تے غلام میرے محبوب دے ہون گے، اس واسطے گناہ دے خیالاں والی گناہاں والی نماز میں زیادہ چنگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میں اس واسطے کہ ایک تو میرے حکم دے اٹھن گے، جدو مؤذن کہے گا نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہ میرے حکم پہ اٹھن گے، اس واسطے میں اس کا بڑا پیار ہوئے گا، اور اس تو بات کے فرمایا کہ وہ میرے محبوب دی امت ہوئے، میرے پیارے دی امت، میں چونکہ اپنے محبوب میں پیار کرنا آیا۔ اب دیکھیں ایک طرف فرشتوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار ہے، گناہوں سے پاک ہے، معصوم علی الخطا ہے، 4000 سال کی رکعت فامی جناب والا ساڑی آنکھیاں بھی بند ہونا، فامی جناب والا خیال بھی آندے ہونا، لیکن اس حال میں بھی بندہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے نا، حضرت سیدنا عمر فاروق حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، آواز آتی ہے اے لطفہ ناپاک تیری کیا مجال کہ تو مجھے پاک کہے، کیا میں تیرے کہنے سے پاک ہوں؟ چپ ہو جا، تیرے کہنے سے پاک نہیں ہوں، میں تو اصلی عبدی سربتی حج قیوم پاک ہوں، تو آج کہہ رہا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا جاتا ہے، یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں، بندہ جو ہے وہ الحمد پڑھتا ہے پھر آواز آتی ہے، بندہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے پھر آواز آتی ہے، انسان پڑھتے پڑھتے التحیات پر پہنچتا ہے، آوازیں آتی رہتی ہیں، اور پھر اچانک زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب یہ پڑھتے پڑھتے انسان جب پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، آواز آتی ہے لطفہ ناپاک تیری مجال نہیں تھی، لیکن جا نام محمد کے سر کے تیری نماز، تیری کیا مجال کہ تو میری بارگاہ میں آئے، لیکن جا تو نے نماز پڑھتے پڑھتے میرے یار کا نام دیا ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو خیال آئے ٹوٹ جاتی ہے، ان کی ٹوٹ جاتی ہوگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب تک خیال نہ آئے ہماری نماز پائے تقریب تک نہیں۔ اور آخری بات کروں، اسی بات پر بات ختم ہوگی، حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی شرح آپ نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب سے میری ملاقات ہوئی،
मैंने उससे पूछा हज़रत बताएं नमाज कैसे पढ़ते हैं? फरमाते बस क्या बताएं, जब अत्तहियात में और बाबु तशहुद के अंदर बुखारी के अंदर आप नकल फरमाते हैं, बार बार बुखारी की बात करते हैं, आप फरमाते हैं उस बुजुर्ग ने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ते हुए, इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदा जब नमाज पढ़ते हो कहता ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मैं अपनी कब्र अनवर से अपने मुक्तदी को, अपने उम्मती को जवाब अता फरमाऊं। सूफी साहब ने कहा कि ये इमाम नबी का फरमान है, अब मेरा अकीदा सुने, जब तक वहां से जवाब सुन नहीं लेता नमाज आगे नहीं पढ़ता। नमाज ये है कि इंसान पढ़ते पढ़ते रब के जन्मों के अंदर चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी हमें मरने से पहले ऐसी एक नमाज अता फरमा दे। यकीन जाने अगर एक ऐसी नमाज भी मिल गई ना तो और सबके साथ तार जान की खालिक कायनात मुझे आप सबको पक्का नमाजी बनाएगा। आमीन।